روایت میں آتا ہے اللہ عز و جل کے نبی داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ عقبہ کے قریب سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی بستی میں رہتے تھے۔ یہ بڑے خوشحال تھے، تنگ دستی ان سے کوسوں دور تھی۔ تو اللہ عز و جل نے ان پر امتحان کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن ان کو مچھلی پکڑنا ان پر حرام قرار دیا کہ ہفتے والے دن تم مچھلی نہیں پکڑ سکتے تھے، باقی دنوں میں مچھلی پکڑ سکتے ہو۔ لیکن اللہ عز و جل نے آزمائش اس طرح لی کہ ہفتے والے دن اس سمندر میں مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی اور باقی دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان کے ذہنوں میں ایک ہیلا ڈال دیا، ایک بہانہ ڈال دیا کہ تم اس طرح کرو، سمندر کے بیر حوض بنا لو، پانی کے تالاب بنا لو، تو سمندر سے چھوٹی نالیاں بنا لو، اور ان نالیوں کے ذریعے جو مچھلیاں تالاب میں آئے گی تو ان کو اگلے دن پکڑ لینا۔ تو یہ شیطان کے ہیلے میں، مکر و فریب میں آ کر انہوں نے حوض بنا لیے۔ حوض بنانے کے بعد سمندر سے نالیاں بنا لی، اور ہفتے والے دن نالیوں کو کھولتے اور سمندر سے جو مچھلیاں ہوتی تھی وہ حوض میں جمع ہو جاتی، اور نالیاں بند کر کے اگلے دن یعنی اتوار والے دن مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ حالانکہ ہفتے والے دن نالیوں کے ذریعے مچھلیوں کو قید کرنا دراصل یہی شکار تھا، یہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی جس کے اندر وہ مبتلا تھے۔ لیکن اس قوم کے کچھ لوگ انہیں منع کرتے تھے کہ تم اللہ عز و جل کی نافرمانی سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ کے غضب کے شکار ہو جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ تو بزرگوں دوستو، ان 70,000 لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑتا تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو ان سے سختی سے منع کرتا اور ان سے میل جول ہر چیز ختم کر دیا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو انہیں منع نہیں کرتا تھا، وہ کہنے لگے پکڑتے ہیں تو پکڑے، ہمیں کیا، عذاب جو ہے یہ انہی کے اوپر ہوگا۔ تو بزرگوں دوستو، انہوں نے اسی طرح کیا، یعنی ہفتے والے دن حوض بنا کر وہ نالیوں سے کھول دیتے تھے اور وہ نالیوں سے مچھلیاں حوض میں آ جاتی اور یہ انہیں بند کر دیتے اور اگلے دن پکڑ لیتے۔ تو اللہ عز و جل نے ان پر یہ عذاب نازل کیا کہ یہ سب کے سب لوگ بندر ہو گئے، بندر بن گئے، اور ان کی تعداد 12,000 تھی۔ تو جب یہ لوگ جو ان کو منع کرتے تھے صبح اٹھے اور دیکھا کہ ان میں سے کوئی باہر نہیں نکل رہا، تو ان نے دیواریں پھیلا کر دروازے کھولے، کیا دیکھتے ہیں وہ سب کے سب بندر بنے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو مچھلی کا شکار کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، وہ بھی بندر بنے ہوئے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے وہ لوگ بھی جو انہیں منع نہیں کرتے تھے وہ بھی بندر بنے ہوئے تھے۔ لیکن وہ لوگ جو ان کو سختی سے منع کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور ان سے میل جول چھوڑ دیا، ملنا چھوڑ دیا، وہ لوگ بچ گئے، باقی سارے کے سارے بندر بن گئے۔ اور یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور 3 دن کے بعد ہلاک ہو گئے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نہیں جانتے جو ہفتے والے دن حد سے بڑھ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور مچھلیاں پکڑی، اور ہم نے کہا ان کو کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، اور وہ بندر بن گئے اور 3 دن کے بعد سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اسی لیے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کہیں کسی کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھو، گناہ میں مبتلا دیکھو، تو اسے زور بازو سے منع کرو، بازو کے ساتھ روکو، مار کر روکو۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے، ڈرتے ہو، تو پھر انہیں زبان سے منع کرو، زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر دل میں برا جانو، اور یہ دل میں برا جانا ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں امت وسطی بنایا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے پاس جاتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو گناہوں سے زور بازو سے روکیں اور اپنی زبان سے روکیں، اور یہی بہترین امت ہونے کا حق ہے جو ہم ادا کریں گے۔